بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کی جو تاریخ ہے ماہ رجب کی 26 تاریخ، تو دن گزار کر کے جو رات آئے گی یعنی 27ویں رجب، اسی رات کو ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کل جو آنے والی رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اسی رات میں اللہ نے اپنا جلوہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کو ہم اور آپ معراج مصطفیٰ کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال تقریباً 621 عیسوی میں پیر کے دن رات میں آپ کو نصیب ہوا، آپ کو عطا کیا گیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بہت بار آپ حضرات نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی اور اس کے حوالے سے شب معراج کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آج میں آپ کو واقعات بھی سمجھاؤں گا اور قرآن بھی سمجھاؤں گا۔ اسی ایک آیت کے پیش نظر پورا میرا بیان ہوگا اور ایک ایک لفظ پر ایک ایک نقطے کی وضاحت بھی کروں گا۔ آپ ساتھ میں قرآن بھی سمجھیں، قرآن کا انداز بیان بھی سمجھیں، حسن اسلوب بھی سمجھیں، اور اللہ نے جو کلام فرمایا ہے قرآن مجید میں اس کی شان بھی ملاحظہ فرمائیں اور واقعات معراج بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تو بہت ہی نرالا بنایا ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بہت ہی نرالی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلم یعنی راتوں رات لے گئی۔ راتوں رات کا مطلب کیا ہے؟ رات ہی میں لے بھی گئی، رات ہی میں واپس بھی کر گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے گئی اور دن کے اجالے میں واپس کر گئی۔ جب کہیں پہ بولا جائے راتوں رات معاملہ ہوا تو اس کا مطلب ہی رات ہی میں سارا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کا فرمان آپ دیکھیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلم، رات میں لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ کہاں سے کہاں تک لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ مسجد حرام بھی زمین پہ ہے اور مسجد اقصیٰ بھی زمین پر ہے، اور آج ہم اور آپ سننے کے لیے یہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے آقا تو لامکاں پر گئے، ہمارے آقا تو عرش اعظم سے بھی آگے گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ لامکاں پہ کیا ہوا؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ وہ بھی زمین پر، مسجد اقصیٰ جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں وہ بھی زمین پر۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی مکہ مدینہ سے فلسطین تک کا سفر کیا، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا لامکاں تک گئے، ساتوں آسمان پار کر گئے، عرش اعظم کو عبور کر گئے، لامکاں میں پہنچ گئے، جہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اب بات آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ لامکاں تک میرے آقا گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ کو بہت ساری باتیں آج سمجھ میں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ پہلی بات آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی،
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، یعنی اللہ خود اپنی پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر اللہ اپنی پاکی کی گواہی نہ دیتا کیا ہم نہیں مانتے کہ اللہ پاک ہے؟ اگر اللہ اپنی عظمت کی گواہی نہ دیتا تو کیا ہم نہیں مانتے کہ اللہ عظیم ہے؟ اگر اللہ خود یہ نہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو کیا ہم اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں سفر کا تذکرہ کرنا ہے، لے جانے کی بات کرنا ہے، لیکن لے جانے کا معاملہ بعد میں ہے۔ کب لے گیا؟ رات میں بعد میں ہے۔ کہاں سے لے گیا؟ کہاں تک بعد میں ہے۔ کیوں لے گیا؟ کیسے لے گیا؟ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں اپنی گواہی دیتا ہوں پاک ہے وہ ذات؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات تاکہ جب بندہ کل یہ سنے کہ اللہ کے رسول نے معراج کا سفر کیا، سفر معراج فرمایا، راتوں رات تشریف لے گئے، تو سننے والے کو تعجب نہ ہو، سننے والے کو حیرت نہ ہو کہ یار یہ راتوں رات معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مکان پر بھی گئے، عرش پر بھی گئے، لوح و قلم کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، ساری چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، اور رات میں ہی گئے، رات میں واپس بھی آ گئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ اب آپ خود ہمیں بتائیں کہ زنجیر کتنی دیر ہلتی ہے، اٹھنے کے بعد بستر کتنی دیر گرم رہتا ہے؟ عقل سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بھی پاگل ہو جائیں گے، میں بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ زنجیر ہلتی ہے 1 منٹ، چند منٹ سے زیادہ نہیں۔ بستر آپ چھوڑتے ہیں منٹوں گرم رہتا ہے، اس سے زیادہ گرم نہیں رہتا۔ 1 منٹ کا یہ مرحلہ ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کیا ہے، وہ بھی جسم و جسمانیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا بھی دیدار کیا ہے، جنت و دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی گیا ہوں، اور سارے آسمانوں کا بھی میں نے سفر کیا ہے۔ یہ بات تعجب والی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ زنجیر ہل رہی تھی، ابھی بھی ہل رہی ہے، اور گئے بھی اور آ بھی گئے؟ تو ان تمام وجوہات کو، ان تمام شک و شکوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے اپنی گواہی دے دی کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، لے جانے والا وہی ہے جس کی ذات پاک ہے۔ تو جب اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جب اللہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنا سکتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو منٹوں میں سفر بھی کرا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمہارا اور سب کا رب ہے، وہی لے گیا ہے۔ اب اس کے لے جانے میں نہ تو آپ کو شک ہو سکتا ہے، نہ مجھے شک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ حالانکہ نبی جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی جا رہے ہیں، جو نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اسریٰ بنبیہ، اسریٰ برسولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی۔ تو نبی نہیں فرمایا، رسول نہیں فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو لے گیا؟ بات میرے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی ہمارے آقا نبی ہیں، ہمارے آقا رسول ہیں، تو اللہ نبی کی شان بھی بتا سکتا تھا، رسالت کے ساتھ بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اگر عبد نہ فرمایا جاتا، نبی کہہ دیا جاتا یا رسول کہہ دیا جاتا، تو ایک شک ہو سکتا تھا، ایک اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس جسم موجود ہو۔ نبی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم اور جسمانیت والا ہو، وہ جسم والا ہو، ہماری اور آپ کی طرح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو اللہ اگر نبی کہہ دیتا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، تو انسان یہ سمجھ لیتا کہ نبی تو نور ہوتے ہیں، تو نور کو آنے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نور کو آنے جانے میں کیا دقت ہے؟ اگر نور منٹوں میں سفر کر سکتا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ارے پاور ہاؤس سے بٹن گرتا ہے، پورے انڈیا میں لائٹ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟
1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، بٹن دبا لائٹ پہنچ گئی۔ یہ نور کا کمال ہے۔ تو اگر نبی کہہ دیا جاتا، رسول کہہ دیا جاتا، تو آج دنیا کو اعتراض ہو جاتا کہ اس میں شان کیا ہے، اس میں کمال والی بات کیا ہے؟ نور تو نور ہوتا ہے، وہ تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ نبی ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے بے عبد ہی فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ ہونے کے لیے جسم بھی ضروری ہے، روح بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ بندے ہیں، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ تو اب دہی اللہ نے فرما دیا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا کو جو یہ معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے، یعنی ہمارے آقا اپنے جسم کے ساتھ معراج کا سفر کر چکے ہیں۔ تو بے عبد ہی فرمانے میں اعتراض بھی ختم ہو گیا، اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ میرے آقا خواب میں نہیں گئے، میرے آقا سوتے ہوئے نہیں گئے، میرے آقا جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج کا سفر طے کیے ہیں۔ تو اب دہی سے اتنا فائدہ ہوا کہ اعتراض بھی ختم ہو گیا اور جسمانی معراج کا ثبوت بھی مل گیا۔ اب اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں نے بتایا کہ یہ دونوں زمین پہ واقع ہیں، مسجد حرام بھی زمین پر ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی زمین پر ہے۔ تو بیت المقدس خانہ کعبہ کی دوری اس وقت کے حساب سے مہینے یا 1.5 مہینے کا سفر ہے۔ جو پہلے پیدل خچر وغیرہ سے طے کرتے تھے تو مہینے اور 1.5 مہینے کا سفر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ تو اگر 1.5 مہینے کا مان لیا جائے یا 1 ہی مہینے کا مان لیا جائے، تب بھی کیا یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زنجیر ابھی بھی ہل رہی ہے اور 1 مہینے کا سفر طے ہو گیا؟ تب بھی عقل ماننے کو تیار نہیں۔ ہم اگر سو جائیں تو سوتے ہوئے ہم پڑوس کے گھر پہ نہیں جا سکتے، ہم ایک بستر سے دوسرے بستر پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ آخر نبی کیسا ہے کہ یہ سو بھی رہا ہے، مسجد حرام سے اقصیٰ کا سفر بھی کر رہا ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے صبح ہوتے ہی دنیا والوں کو بتلایا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک کا سفر بھی کیا ہے اور راتوں رات کیا ہے اور سویا بھی رہا، اٹھ بھی گیا۔ اسی لیے لوگوں میں پرابلم ہوئی، اسی لیے لوگ بحث و مباحثہ کرنے لگے، اسی لیے لوگ شور و غوغا کرنے لگے کہ یہ محمد پاگل ہو گیا ہے، یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے، 1.5 مہینے کا سفر ہے، اور یہ سوئے بھی جناب، اٹھے بھی جناب، رات میں گھر ہی پہ رہے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی گیا۔ اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے آقا کہ میں لامکہ تک گیا۔ اس میں کون سی جھوٹ بات ہے؟ لامکہ تک میرے آقا گئے، دیدار الہی سے مشرف ہوئے، لیکن اللہ کا انداز آپ دیکھیں قرآن فرمانے کا، بیان کرنے کا، کہ اللہ نے بھی خود سیر کرایا ہے اپنے محبوب کو، لامکہ تک پہنچایا ہے اپنے محبوب کو، لیکن اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ جب خود قرآن میں بیان کرتا ہے تو لامکہ کا تذکرہ نہیں، عرش کا تذکرہ ہے ہی نہیں، سیدھا سادہ تذکرہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر لامکہ کا سیر ہوا اور بات کہی جا رہی ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس کا بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب سرکار نے صبح بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو جو کفار وغیرہ تھے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سب لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ اگر میرے آقا یہ کہہ دیتے کہ آج میں مسجد حرام سے لامکہ تک گیا تو بات میں وزن نہیں رہتی، بات میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں مزہ آتا؟ کیونکہ لامکہ کو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال جواب کون کرتا؟ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کیسے ہوتی؟ سوال جواب کیسے ہوتا؟ تو اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں لامکہ تک گیا، بلکہ یہ کہو کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، کیونکہ مسجد اقصیٰ اگرچہ دور ہے، مہینے 1.5 مہینے کا سفر ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں سن کر کے معلومات رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہم نے پورے یوپی کا دورہ نہیں کیا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے شہروں کی خبر رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ تو جب آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں گیا تھا، تو آدمی پوچھتا ہے کہ یار فلاں جگہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہاں کی مشہور چیز کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، کھایا پیا کہ نہیں پیا، فوراً اس کے ذہن میں سوال جواب ابھر جاتے ہیں۔ اب اگر جانے والا سچا ہے تو واقعات کو بتا دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں یہ گیا تھا، اور اگر نہیں بتا پاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فیک ہے۔ تو لامکاں کا تذکرہ اسی لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں، وہاں کے بارے میں سوال جواب کیسے ہوتا، جھوٹ اور سچ کا پتہ کیسے چلتا، اور میرے آقا کی شان اجاگر کیسے ہوتی، دنیا شان مصطفیٰ کو مانتی کیسے؟ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ اب سارے کفار بوکھلا گئے، بلایا گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، یہ بتاؤ وہاں کے کھمبے کتنے ہیں؟ لوگ جانتے تھے، سن رکھا تھا، اور اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ 1 منٹ میں یہ کب گئے کب آئے پتہ تو چلے صحیح ہے کہ جھوٹ ہے۔ رات میں اپنے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، اور صبح اٹھا جو ہے بڑی بڑی باتیں بولنے لگے۔ تو آدمی تصدیق کے لیے پوچھتا ہے، تو لوگوں نے شروع کیا، محمد اگر مسجد اقصیٰ تم گئے ہو تو یہ بتاؤ وہاں کتنے کھمبے ہیں مسجد میں، اس مسجد کا محراب کیسا ہے، اس کا گنبد و مینار کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی ڈیزائن کیسی ہے۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، میرے آقا ان سوالوں کا جواب ایسے دے رہے تھے گویا کہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کھڑی ہے، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جتنا بھی ان لوگوں نے سوال کیا، حتیٰ کہ کھڑکیوں کے بارے میں سوال کیا کہ کتنی کھڑکیاں لگی ہے، کتنے دروازے لگے ہیں، کتنے لوہے لگے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ لیکن شان مصطفیٰ پہ قربان جائیں آپ لوگ، اس طریقے سے میرے آقا جواب دے رہے ہیں جیسے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اب جب آپ نے صحیح بتا دیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں یار بات تو ابھی بھی عجیب لگ رہی ہے، لیکن بات جو ہم نے پوچھا اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو اب جب پہلی بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایک پل میں مصطفیٰ مسجد حرام سے اقصیٰ جا سکتے ہیں، تو جب لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو مان لیا تو لامکاں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے لامکاں کو نہیں بتایا گیا، پہلے حرام اور اقصیٰ کو بتایا گیا کہ جب اس بات کی لوگ گواہی دے دیں گے، مان جائیں گے، چونکہ یہ بھی امپاسبل ہے، یہ بھی ناممکن ہے، تو جب پہلے ناممکن کو لوگ مان لیں گے تو لامکاں کو لامحالہ مان لیں گے۔ اور لوگوں نے گواہی دیا، ابو بکر صدیق نے گواہی دیا، وہیں سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ تم سچے ہو، تم صادق اور امین ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا میں نے سفر کرایا۔ اب جب مسجد اقصیٰ آپ پہنچے، بیت المقدس آپ پہنچے، تو وہاں پر بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کی شان آپ دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ جب ہمارے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو چونکہ آپ کے ساتھ جبریل تھے، جبریل کو چونکہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جب پہلے ہی خانہ کعبہ میں آپ آئے تھے تو میرے آقا آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ میرے آقا کو دولہا بنا کر کے لے آؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کر کے لے آؤ۔ تو جب جبریل امین حاضر ہوئے تو ہمارے آقا سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے آقا کبھی بھی پوری زندگی پیر پھیلا کر کے نہیں سوئے، پیر سمیٹ کر کے ہمیشہ سوتے تھے، لیکن اس دن اس رات ہمارے آقا پیر پھیلا کے سو رہے تھے۔ آپ لوگ بیدار نہیں ہیں؟ پوری زندگی کبھی بھی پیر پھیلا کر کے نہیں سوئے، لیکن اس رات آقا پیر پھیلا کے سو رہے ہیں۔ حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی؟ پوری زندگی پیر نہیں پھیلائے، آج رات پیر کیوں پھیلا ہے؟ میرے مصطفیٰ غیب داں ہیں، غیب جاننے والے ہیں۔ آقا کو معلوم تھا کہ آج فرشتوں کا سردار آنے والا ہے اور مجھے جگائے گا، اور اس کے جگانے کا طریقہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ میرے تلووں کو چومے گا، اپنی پیشانی کو رگڑے گا، بوسہ دے گا اور مجھ کو بیدار کرے گا۔
समझ में आ रही है सुन्नी मुसलमानों? अगर पैर समेट के आदमी सोए तो पैर को बोसा देना मुमकिन नहीं है। तो आका जानते थे कि आज जिब्रील अमीन हाजिर होने वाले हैं और आज उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आज उनको बोसा लेना है, मेरे तलवों को चूमना है, पेशानी को रगड़ना है, इसीलिए आप पैर फैला करके सोए ताकि आने वाले को दिक्कत ना हो। अब उसके बाद आपको जगाया गया, बेदार किया गया, आपने गुस्ल वगैरह फरमाया और जो बुराक जो आप सुनते हैं जो सवारी का नाम है उस पर आपको सवार किया गया। बुराक ये बर्क़ से बना है। बर्क़ के माने होती है बिजली, लाइट, पावर। जब आज दुनिया की लाइट का मैंने जो बताया कि 1 मिनट में कहाँ से कहाँ लाइट पहुँच जाती है, तो अल्लाह ने जिस सवारी का नाम ही बुराक रख दिया हो उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा। बर्क़ से बुराक बना है। बर्क़ के माना बिजली होता है और बुराक के माना न जाने कितनी बिजलियाँ उसके अंदर अल्लाह ने डाल दी हैं। तो जब इसकी रफ्तार और स्पीड का अंदाज़ा दुनिया नहीं लगा सकती तो बुराक की रफ्तार का अंदाज़ा कौन लगाएगा। किताबों में यहाँ तक मिलता है कि बुराक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती थी उसका कदम पहला वहीं जाके पड़ता था। हम यहाँ से खड़े होकर आसमान को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हम न जाने कहाँ तक देख लेते हैं एक पलक झपकने में। तो उस जानवर को जहाँ तक एक मर्तबा में दिखाई देता था उसका पहला कदम वहाँ जाके पड़ता था। आप हैरत करें, रसूल की शान को आप देखें कि ऐसी तेज़ रफ्तार सवारी का इंतखाब हमारे आका के लिए किया गया। हम मोटरसाइकिल से सवार होते हैं, 60 से ज़्यादा स्पीड पकड़ती है, गाड़ी हिलने लगती है, आदमी को समझ में नहीं आती है, इतनी तेज़ हवा का झोंका होता है। और जिसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो कि जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक कदम जाए तो आदमी का चिथड़ा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। हवाई जहाज़ का जिन लोगों ने सफ़र किया आप पूछें, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उसकी रफ्तार है। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की उसकी रफ्तार है। अगर कोई भी इंसान उसकी छत पर बैठ के सवारी करे तो उसके परखचे उड़ जाएंगे, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, चिथड़े उड़ जाएंगे। और 1000 कुछ नहीं है, वहाँ तो जहाँ तक निगाह पहुँच रही है कदम पहुँच रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, हम और आप सवारी पे सफ़र करते हैं, 60-70 की स्पीड होती है तो दाएं बाएं का आदमी कभी कभी नज़रअंदाज हो जाता है। लोग कहते भी हैं कि यार हज़रत गाड़ी पे होते हैं तो सलाम दुआ नहीं करते, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि रफ्तार इतनी होती कि हर आदमी को देखना मुमकिन नहीं है, आगे भी तो देखना है। लेकिन आका की आप शान मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इतनी तेज़ रफ्तार सवारी पे बैठने के बावजूद भी दुनिया का एक एक ज़र्रा आपकी नज़रों से ओझल कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं सवारी पे बैठ के गुज़र रहा था तो मूसा की कब्र के पास से मेरा गुज़र हुआ। मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कब्र भी देख रहे हैं कि हाँ मूसा की है, अब मूसा कर क्या रहे हैं वो भी मेरे आका मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। तो जो बुराक जो सवारी थी ये अजीब व गरीब सवारी थी। कहने को तो कहा जाता है कि ये खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा जानवर था, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि इस जानवर में अल्लाह ने अजीब चीज़ पैदा कर रखी थी। इसका जो धड़ था, जो पीठ वगैरह थी, ये घोड़े की तरह थी। इसका जो पैर था वो हिरन की तरह था। इसका जो चेहरा था वो इंसान की तरह था। और उस पर पर यानी जो जैसे फरिश्तों के पर होते वैसे इसके पर लगे हुए थे। तो इस तरीक़े की शान वाली सवारी ने अल्लाह ने अपने महबूब के लिए इंतखाब फरमाई। और जब आप उस पर सवार हुए तो आप जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद अक़सा पहुँचे।